دیے آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں، آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں، میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا، جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا، اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ، ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی۔ عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے، نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں، اب تمام صحابہ کھڑے ہیں، میرے نبی نے فرمایا بلال 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اللہ اللہ عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے۔ او نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، مگر مجھے بتا کہ تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے، کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو، ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو، ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو۔ حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے، جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ میرا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو، مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو۔ عکاشہ جب میں غلام تھا، جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا، میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا، آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے۔ عکاشہ کوڑا مت مارو۔ اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ تم کوڑے کی بات کر رہے ہو، جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا، مگر معاملہ ایسا ہے عکاشہ علی کے جسم پہ کوڑے مار لو، اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو، اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو، نبی کی طبیعت ناساز ہے، میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو
سکتا. جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے ہو کاشا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے کاشا تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو. میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ, فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ. اللہ اللہ. اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر جو تھا بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا اوکاشا؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے. خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے, آواز دی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے, نبی کے بچوں کا خادم ہے, میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں. اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا, وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سسکیاں لینے لگی, سسکیاں لینے لگے. خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو, اپنے بابا والا کوڑا دے دو. اللہ اللہ. جب روتا ہوا دیکھا فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے. اللہ اللہ. انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو. کہا بلال جلدی بتاؤ تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا, تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. بلال بتاؤ تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا, اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے. کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا. اوکاشا نے ایسے ایسے کہہ دیا ہے. خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون جنت نے بچوں کو بلایا, تعال یا حسن, تعال یا حسن, تعال یا حسین, تعال یا بنیا. دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں. کہا بیٹا جاؤ, دونوں بچے چلے جاؤ اور کوڑا یہ ہے جاؤ. ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا تاکہ میرے نانا کے میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے. بچوں نانا پہ قربان ہو جانا. جاؤ چلے جاؤ. حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا, ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں. ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی, ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے. لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا. ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا, نانا کو دیکھا, بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے, ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو. نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ذرا بتا دو, بتاؤ نانا جان. ادھر حسن بھی آ گئے, وہ پیچھے سے حسین آگے سے. کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے, ہمارے 1000 کوڑے مار لے. کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. او نوجوانوں ذرا سوچو, نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار. تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کرری بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ 14 سال کی بچیاں, 15 سال کی لڑکیاں, تمہیں پتا ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. ارے 9 مہینے پیٹ میں
رکھا، تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں، آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے، کبھی کئی پکڑا جاتا ہے، اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو برتن توڑنے لگتی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے، تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے، تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا۔ او میری بچیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، ماں کو کبھی تکلیف مت دینا، اپنے باپ کو تکلیف مت دینا۔ ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا، کہہ رہے ہیں نانا، نانا اوکاشا سے کہہ دے کوڑا مارے۔ حضرت اوکاشا بھی رونے لگے، اوکاشا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے، تمام صحابہ رو رہے ہیں۔ اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا، کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ علی، علی ادنو منی، ذرا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ علی، میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو علی، میرے دونوں بچوں کو۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں۔ ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا، مگر معاملہ ایسا ہو گیا، ششبیزن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد۔ اب جب حضرت علی آئے، کہا ان بچوں کو پکڑ لو، دونوں بچوں کو لے رہے۔ حسین کہہ رہے ہیں بابا، بابا مجھے چھوڑ دو، آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بابا، بابا، بابا یہ کہہ دیا ہے بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا، نانا پہ قربان ہو جانا۔ حضرت علی بھی رو پڑے، حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے۔ پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو، علی سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہیں، سنبھالو علی۔ اللہ الصمد۔ حضرت علی پھر اٹھے، دونوں بچوں کو پکڑا، کہہ رہے ہیں بابا، بابا ماں نے کام سونپا تھا، بابا، بابا ہمیں چھوڑ دو، ماں روتی ہوئی رہ گئی، بابا چھوڑ دو۔ مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اوکاشا سے کہا اوکاشا کوڑا مارو۔ حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا، صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں۔ اللہ الصمد۔ پھر حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی، نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا، میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا، اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر، چادر تطہیر، مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی۔ ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا، نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا، صحابہ کہنے لگے علی بولے اوکاشا، کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو، اوکاشا ہوش میں آؤ۔ میرے نبی نے چادر رکھ دی، اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا، نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو، اوکاشا کوڑا مارو۔ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا، آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے، آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے، آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے۔ اے آقا، اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے، اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے، میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مہر نبوت تھی۔ اوکاشا کی جب نظر پڑی، اوکاشا آگے بڑھے، کوڑا نہیں مارا، مہر نبوت کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے، اور چادر پاک میرے
نبی کو اڑا دی اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا، اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ اے عمر تم سمجھ رہے تھے، اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے، اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یہ سڑلو کی زمین ہے، سڑلو نظرپور، اور مراد آباد ضلع ہے۔ سب لوگ دعا کریں مولا جو کچھ یہاں پڑھا جائے اگر خامی ہو، غلطی ہو، پہلے تو اسے معاف کرنا اور اس سب کو پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیں، جو میں پڑھوں گا وہ آپ لوگ پڑھیں۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سارے لوگ اس کو یاد کر لینا موبائل کے ذریعے یا جیسے بھی ہو، اور روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ پوری رات اللہ تبارک و تعالی کی امان میں رہیں گے۔ اگر اس بیچ انتقال ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، تو اس کا خاتمہ انتقال ایمان کے ساتھ ہوگا۔ صبح کو جب گھر سے نکلیں تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پڑھ کر کے جب جائیں گے تو شام تک انشاءاللہ اللہ کی امان میں رہیں گے۔ جو کام کریں گے اللہ اس میں برکتیں دے گا، اور شیاطین کے حملوں سے بچیں گے، بری آفات سے بچیں گے، رزق میں برکت ہوگی، اور اگر اس بیچ خاتمہ ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت مومن کے لیے کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہونا۔ پوری زندگی آپ جلسے کرتے رہو، تقریریں کرتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، نماز عبادت کرتے رہو، اور خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو سب ختم ہے۔ اس لیے بزرگ بھی جو بہت اونچے مقام پر تھے وہ بھی خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد یہ دعائیں یاد کیا کرو: اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
یہ اگر یاد نہ ہو تو یہ کہہ دیا کرو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اتنا تو کہہ ہی سکتے ہو۔ سب سے بڑی دولت یہ روپیہ، پیسہ، شہرت، ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے۔ اگر اچھے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے، برے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے۔ اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھا پھل ملے گا، برے ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ دنیا میں آپ کو موقع دیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گھر ہے، یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ایمان بچا کر کے رکھنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے اور نیکی جمع کر کے دنیا سے جانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا دیکھو، ایک مرتبہ اپنے آپ پر اور پوری دنیا پر ایک نظر رکھو۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما۔ آج خالی نبی کے روضے کو دیکھنے والا، آقا کی قبر شریف پہ جانے والا، آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو۔ عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی۔ اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا، کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے، مگر مجھے بتاؤ پیارو ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا۔ اللہ برکت فرمائے۔ اور اپنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے۔ یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی، کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار، تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی، ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو، نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کارنامے اپنے غلط ہیں، یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو، اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو، لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو۔ اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں، مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ
वो कितना बड़ा मुजरिम शख्स होगा जो किसी के मकान को नहीं बल्कि दीन को ढाए। क्या करे बोलो? दीन को ढाने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा। अगर तुम्हारे यहाँ दीन को ढाने वाला तुम्हारे घरों में आकर के रहने लगे तो क्या तुम उसे पसंद करोगे? मुझे बताओ, उसे पसंद करोगे? उसे साथ में खाना खिलाओगे? उसे साथ में लेकर के चलोगे? तुमने कभी सोचा दीन को ढाने वाला? लेकिन आज इतने बड़े मजमे में पूरे इलाके भर से लोग आए हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, दीन को ढाने वाले की पहचान बता दूं कि दीन को कौन ढा रहा है। दीन को कोई गैर नहीं ढा रहा है, दीन को कोई गैर नहीं ढा रहा, दीन को मुसलमान ढा रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले ढा रहे हैं, जलसा करने वाले ढा रहे हैं, जलसा कराने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं नाते पढ़ने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं तकरीर करने वाले ढा रहे हैं, कहीं कहीं अपने आप को बड़ी बड़ी ऊंची टोपी और नाक लगाने वाले के ढा रहे हैं। कौन है जरा दीन को ढा रहे? अगर मैं हसन रजा से पूछूं तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, हजरत से पूछूं इनकी बात भी गलत हो सकती है, तो फिर किससे पूछूं कौन है दीन को ढाने वाला? अब जरा सुनो, मैं किसी ऐसे वैसे से नहीं बल्कि मैं सीधा नबी से पूछता हूं, आका से पूछता हूं। इसलिए पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया नबी फरमाते उसने दीन को ढा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपने घरों में देखो, अगर जिसकी 2 बेटी है वो मुझे जवाब दे, जिसकी 3 बेटी है वो भी जवाब दे, जिनके 2 बेटे हैं वो भी जवाब दे, जिनके 4 बेटे हैं वो भी जवाब दे। फजर में तुम उठे, तुम्हारे बच्चों ने नमाज पढ़ी, बोलो। और नबी फरमाते जो नमाज छोड़ता है वो दीन को ढाता है। दीन को ढाने वाला तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी। अरे झांक के तो देखो, मेरी तुम्हें कड़वी लगेगी लेकिन सच होगी। बड़ी आसानी से जलसे में खड़े होकर किसी ने गिरबान फाड़ के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये नोट ऐसे करके उछाल के देगा, सब लोग देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है, और अभी इशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नहीं पढ़ी, जोहर की नहीं पढ़ी। और अल्लाह माफ फरमाए, बात शायर भी ऐसे ही है, मैक पे तो आकर के झुमा देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता, बचेगा वो भी नहीं। जो बात सच है वो सच है। मैंने इसलिए सबको, चाहे मैं हूं या आप हो, लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो, ये किसी मौलाना का फतवा नहीं है, ये नबी की बात है। आका फरमाते ओ मुसलमान जरा तू इतना बता, तेरी बेटी को फजर में कौन उठाएगा, तेरे बेटे को कौन उठाएगा? क्या मौलाना साहब आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे? कोई नहीं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। किसकी जिम्मेदारी है ये? निभा रहे हो? बड़े चर्चे होते जनाब, बड़े चर्चे, वहां ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया। तुम्हारे घर में तो दीन ढाया जा रहा। इधर देखो ना, कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, सब में चौराहों पे चर्चे चल रहे थे, अब क्या होगा, गोश्त बंद हो गया, अब क्या? 8 दिन तुम्हारे घर में नमाज बंद रहती है तो कभी चर्चा नहीं होता। जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए मुसलमान, जुमे की नमाज पढ़ ली, हो गए जन्नती।
जुमे की नमाज पढ़ ली, 8 दिन में नहा लिए धो लिए, वो भी नहाने का ढंग तक नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, हो गए जन्नती। और दावा इतना करता सीना ठोक के कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम। मैं तो ये कहता हूं ये मुंह और मसूर की दाल। शर्म आनी चाहिए हमें। आपको एक भी तुम्हारी कोई चीज ऐसी मिलती हो जो मुझे बताओ। और जरा देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो तुम्हें पता चलेगा। उलमा बैठे, जिम्मेदारी से बोलूंगा। हश्र का मैदान होगा, हाजी साहब बंधे पड़े होंगे, चलो जहन्नम की तरफ को। हाजी साहब बंधे पड़े, ठेकेदार साहब भी बंधे पड़े, कुछ मौलाना भी बंधे होंगे। ये सारे लोग जो ऐसे बंधे पड़े, कहां जा रहे? कुरान में साफ है। ओ अरे यार, ये तो पीर साहब थे भाई, पीर साहब। ये पीर साहब भी बंधे पड़े। अरे इन्हें तो हम बड़ा अच्छा समझते थे, जब ये बंधे पड़े तो हमारा क्या होगा? ये तो झुमा दिया करते थे सबको, हमारा क्या होगा? ये तो बंधे पड़े। अब उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तभी तो कुरान पढ़ो। फुर्सत मिलती तो रील बनाता और देखता। अब पूछा जा रहा, मा सलककुम फी सकर। ये तो बताओ हाजी साहब बताओ, या बड़े इज्जतदार साहब पीर साहब बताओ, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तुम्हें घसीट के क्यों ले जाया जा रहा? तुम्हें क्यों पकड़ के ले जाया जा रहा? हमारा क्या होगा जब तुम पकड़े गए तो क्या होगा? जहन्नम में जाने की वजह बता दो। तो कुरान की दूसरी आयत में आता, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। कुरान की आयत है, सब के सब कहेंगे अरे क्या करे, कपड़ा बिछा के मुरीद तो करा दिया करते थे, क्या करे? कालू, सब के सब बोलेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे मर गए, क्या हुआ? बोले नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए जा रहे हैं। ये हमारा जुर्म था कि नमाज नहीं। किसी जलसे में ना नमाज पे तकरीर कर दो तो नौजवानों कुछ के मुंह सूख जाते, बोले जलसा बिगड़ गया। क्या जमाना आ गया। और जरा ना चुटकुले 2-4 फेंक दो और इधर क्यों, अरे यार मजा आ गया साहब, जलसे में मजा। जो असली काम की बात थी वो रह गई। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे इसलिए जा रहे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? एक दोनों मैंने कुरान की आयतें सुनाई, उधर हदीस सुनाई। मैं किसी मौलाना की नहीं सुना रहा हूं, तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, ये कह सकते हो मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। अब कोई माई कलाल ये कह के दिखाए कि मैं नबी की नहीं मानता और अल्लाह की नहीं मानता, पसली तोड़ दी जाएंगी कब्र में। पसली इतना मारा जाएगा से पसली तोड़ दी जाएंगी। ऐसे हालात। कहते हैं यार पतन। और औरतें ना ये जो ढूंढती है ना कि हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? को क्रीम ऐसा मिल जाए जो चेहरे के दाने बंद हो जाए, क्रीम ऐसा मिल जाए जो खूबसूरत हो जाए। यूं है तू, ऐसी बातें ढूंढती ना, तलाशती। मालूम है क्यों कुछ औरतों के चेहरे बिगड़ते और आदमियों के चेहरे बिगड़ते? मालूम है क्यों? इसलिए इन पर अल्लाह की लानत पड़ती है। अब पढ़ती क्यों है वो भी कुरान से हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। सारी बातें या तो कुरान या हदीस से। लान, तुम मत घबराओ, तुम में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे जिन पर रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती होगी। कम से कम 100 आदमी ऐसे होंगे।
آپ کہو گے کون ہے؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، نام لے کے بتاؤں؟ ایسے ہی ڈر گئے مجھے نام یاد ہی نہیں تمہارے سب کو، سمجھے؟ ان کا نام یاد ہے، محمد جابر، سمجھے؟ نیٹورس کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ کس سے پوچھوں؟ امام صاحب سے؟ نہیں، امام صاحب کی تو گھنٹی ہر وقت خطرے میں لٹکتی رہتی ہے۔ کس سے پوچھو؟ مولانا سے نہیں، بلکہ کس سے پوچھو؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن تو بتا کون ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ تو قرآن شریف میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ کس پر؟ اب صبح سے شام تک کتنی مرتبہ پھینک دیتے ہو؟ ایک مرتبہ بولو گے تو اللہ کی لعنت۔ اور عورتیں جو کٹر پٹر کرتی ہیں نا، جھوٹ بولے گی تو اللہ کی لعنت۔ اور یہ جو ہے نا، یہ موبائل، اس نے تو حضرت مولاناؤں کو بھی نہیں چھوڑا، مقرروں کو نہیں چھوڑا، پیروں کو نہیں چھوڑا۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے مراد آباد تو کہہ رہا دورائے پہ پہنچ گیا، یہ بھی جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اس نے تو بڑے بڑے، اگر صحیح استعمال کرو گے تو بڑی اچھی چیز ہے، اور غلط استعمال کرو گے تو یہ چھوٹا شیطان ہے۔ اب ذرا سوچو، اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت، کم سے کم 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہو تو اللہ کی لعنت۔ کبھی سوچا کہ ہم اللہ کی لعنت سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ صابن سے 3 مرتبہ دھوئے گا، شیمپو سے 5 مرتبہ نہائے گا، کتنے ہی نہا لے، چہرے پہ نور تبھی آتا جب اللہ کی لعنت سے بچے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ وعدہ کرو نماز پڑھو گے تبھی آگے بڑھوں گا، وعدہ کرو۔ سب لوگ نہیں بول رہے، وعدہ کرو، اور پکا وعدہ کریو، جیسے جلسوں میں ہوتے ہیں ایسے مت کریو، سمجھے؟ جلسوں میں ہوتے ہیں نا، ایسے مت کریو، سچا پکا، بالکل وعدہ پکا۔ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ یہ دوسری بات اٹھاتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ایک ذہن میں حضرت سوال آ رہا کہ مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر توڑنا، مسجد توڑنا، بہت ساری باتیں جو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے اس پروگرام کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں صرف آپ کو سمجھانا، ہمیں کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے۔ سمجھ رہے؟ کیا کرنا بولو؟ محبت کا پیغام دینا۔ لیکن اچھا اب سنو، مسلمان پریشانی کیوں؟ تم نے کبھی سوچا؟ جب سب ڈھونڈ رہے، کوئی کچھ، کوئی نیوز سن رہا ہے، کوئی خبریں، کچھ، ہم قرآن شریف کی طرف ہو گئے، حدیث کی طرف ہوئے، تو ایک حدیث بھی مل گئی، ایک آیت بھی مل گئی۔ اگر قرآن شریف وہ دولت ہے نا، اس میں جب گھسو گے نا تو ہیرے جواہرات نکال نکال کے لاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی کہنے لگا، سننے کی بات ہے علماء کے بھی، ایک یہودی کہنے لگا، علی میں نے سنا ہے آپ نے کہا کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دوں گا، بولو الحمدللہ۔ اس کی داڑھی نا خشخشی تھی یہاں پہ، اور یہاں یہودی کی، اور حضرت علی کی بھری ہوئی، تو کہنے لگا یہ بتاؤ میری ایسی داڑھی ہے چھریری اور تمہاری بھری ہوئی، اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ لے آج کا ہوتا تو پھر کہا، حضرت علی بولے کچھ اور پوچھ، کام کی بات۔ انہوں نے سوچا علی اٹک گئے، قرآن میں ایسے ایسے جواہرات ہیں، اس نے سوچا حضرت علی اٹک گئے، اس نے لوگوں کو بلایا، لوگوں آ جاؤ، دیکھو علی سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ پھر بلایا، آ جاؤ، آئے، بتاؤ علی۔ حضرت علی نے پھر توجہ نہیں، ارے کچھ اور کام کی بات پوچھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا اللہ، کیا کہا؟ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے علی جواب دو، تو قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا۔ ہاں،
اس کا بھی ذکر آیا. موبائل پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے اسٹیج والے. اگر کوئی ضروری بات کرنی ہوگی تو پیچھے ہٹ کے, کیونکہ یہ چینل والے جو نہیں ہے یہ کہیں بھی کسی کو بھی پھانس سکتے ہیں. ایک مولانا نے کسی بچے کو ایسے ہی کر دیا نصیحت کے لیے, تو اس کی اتنی کلپ بنائی اتنا ڈالا کہ دیکھو ڈانٹ رہے ہیں, اور یہ نہیں دیکھو بچے کی حرکت کیا ہوگی, یہ کچھ نہیں دیکھا, یہ کچھ نہیں. اب میں جو بتا رہا تھا یہ بتا رہا تھا قرآن کی آیت مل گئی اور ایک حدیث. مسلمانوں کو ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے, ہمیں کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ سنو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور حدیث شریف سنو, کما تکونون یولی علیکم. متن بھی پڑھ رہا ہوں, عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے. میرے نبی نے فرمایا جو قوم گناہ کھل کے کرنے لگے, توجہ رکھنا, جو قوم گناہوں میں حد سے تجاوز کرے, جو قوم گناہ اتنے کرے اب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ فیشن سمجھ لے اور اس پہ اللہ سے نہ ڈرے, تو ایسی قوم پر اللہ تعالی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. اب کیوں رو رہے ہو؟ اب سنو میں بتاتا ہوں تمہیں. کھل کے گناہ کھل کے. حضرت مزار شریف جیسی جگہ کتنی پاکیزہ, نبی کے بعد ہمارے آقا کے بعد کیوں خاتم النبیین ہے آقا, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اور اسلام کا کام چلانے والے دو گروپ, ایک علماء کا ایک اولیاء کا. اگر کسی کا کوئی کام اٹک جائے, کسی کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے دوست بھیجے ہیں, مخصوص بندے بھیجے ہیں جن کو ہم اور آپ اولیاء کہتے ہیں, ولی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کے مزارات پر ہم حاضری دیتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی زندگی روشن کرتے ہیں. بولو کرتے نہیں کرتے؟ مگر مزارات پر بھی لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا تھا, تو ایک سال میں عرس ہوتا تھا. وہ عرس ہوتا تھا, قرآن خوانی ہوتی تھی, اللہ والوں کا ذکر ہوتا تھا, نصیحت کی باتیں ہوتی تھی, توبہ کرائی جاتی تھی, کوئی متقی پرہیزگار آتا تھا, آ کر کے دعائیں کرتا تھا, سب کی بگڑی بن جایا کرتی تھی. اب ہماری اس قوم نے اس کو بھی بگاڑ دیا, نام عرس رکھا ہے اور پوری کی پوری غنڈہ گردی شروع. عرس کے اندر ادھر لیڈیز بیٹھی ہے, ادھر جینٹس بیٹھا, دونوں قوالی گا رہے ہیں, ایک دوسرے کو گندے گندے شعر, یہ اسے کہہ رہی ہے وہ اسے کہہ رہا, اتنے گندے گندے شعر, اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ کے نوٹ ایسے برسا رہے, ایسے کر کے ایسے. بہن بیٹیاں سب دیکھ رہی ہیں, یہ گناہ نوٹ دے کر کے خرید رہا ہے, اور وہ بھی کہاں, اللہ والے کے مزار پہ. ایسی قوم پہ ظالم بادشاہ نہیں, پتھر برسیں تب بھی کم ہے. تم نے کبھی سوچے کارنامے دیکھے؟ اگر پتھر برسے تب بھی کم. یہ ایک چیز بتائیے. اور اتنا پاک صاف رکھا تھا کہ جائے 5 وقت کی نماز پڑھے, اللہ والے کی زندگی دیکھے, ان کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر کے مانگے. مگر کسی بھی مزار پہ چلے جاؤ تو تمہیں یہ دل سے دعا مانگنا تو آنسو نکالنا تو الگ رہا, اتنی عورتیں پٹی پڑی ہیں, چیخو پکار, کوئی ادھر آدھی ننگی ہے, کسی کے کپڑے کیسے ہی, کہیں دوپٹہ نہیں, بال پھیلے پڑے, کسی پہ ہوا, کسی پہ جن, کسی پہ بھوت. ان سب کو مزار پہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟
اسلام یہ کہتا ہے عورت کو احناف کے نزدیک عورت کو مزارات پر جانا جائز نہیں نہیں نہیں. کون کہتا ہے یہ؟ اسلام. تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو، وہ نہیں، مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، اسلام کا قانون یہ کہتا ہے. اب میں تم سے پوچھوں گا، یہ جو مزار پہ عورتیں آ رہی ہیں یہ غیروں کی ہیں، پنجابیوں کی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، انگلینڈ سے آ رہی ہیں، امسٹرڈم سے آ رہی ہیں، کس کی ہیں یہ؟ نہیں روک سکتے ہو تو چوراہے پہ روتے کیوں ہو؟ حضرت قرآن شریف کی آیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پوچھو ان علماء سے، قرآن کی آیت ہے. معاملہ کیا بتاؤں؟ بنی اسرائیل، اب باتیں مت کرو، آہستہ آہستہ. بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن یوم السبت، سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا. سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی، کہا کوئی کام مت کرنا. وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن. بیٹا بات نہیں، آہستہ. سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، عبادت کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی. جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے. سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں. اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے. قرآن شریف میں کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا. بندر. قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے. مگر دل انسانوں کا تھا. تفسیر میں آتا ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکے، سمجھ سکے کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا ہے. بندر 3 دن تک اچھلتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، معافی مانگتے رہے. لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. کونوا قردۃ خاسئین. 3 دن تک انہیں بندر رکھا، پتھروں کی بارش برسائی اور نیست و نابود کر دی. اللہ کی نافرمانی کرنے پر تم نے جھانکا گریبان میں؟ کبھی کتنے کرتوت کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھو میری طرف. کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ نہیں دیکھا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا. ورنہ پچھلی امتوں میں نہ کسی نے مرغی چرا لی تو پر جمائے، سینگ والا کوئی جانور چرا سینگ جمائے. آقا کو محبوب رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو تو بچے پڑھو. تو یہ حالت ہے. میرے نبی کو دیکھو یار، پیدا ہو رہے تو تمہارے لیے دعا ربی حبلی امتی. جوان ہے تو نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے ربی حبلی امتی. قبر میں جا رہے ہیں تو پھر حضرت قسم بن عباس نے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے کان پر کان رکھ کر کے دیکھا تو نبی یہی فرما رہا ہے ربی حبلی امتی. میرے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، گلے میں اوجڑی پڑ گئی ہے، نبی پہ پتھر اوباش گنڈوں نے مارے، راستے میں کانٹے برسائے گئے. نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اس امت کی خاطر، راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کی ہے. اور اس امت کا یہ عالم ہے. نبی فرما رہے ہیں نماز میری
मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये नमाजों से भाग रहा है और कहता है हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक मर्तबा तू गिरेबान में झांक के देख ले, नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर तू नमाज पढ़ेगा तो नबी की आंखों में ठंडक पहुंचेगी, नबी की आंखों में ठंडक होगी। अगर तू नबी का गुलाम है तो कान खोल के सुन ले, आज के बाद इस जलसे से ये लेकर के जाना, अगर तू खाए तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे उठने बैठने सोने जागने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर अदा बोले नबी नबी। जिस रास्ते से गुजर जाए, चाहे कोई कहे या ना कहे, मगर अल्लाह के फरिश्ते कहे ये जा रहा गुलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, ताफ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहाँ पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूँ, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहाँ पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहाँ पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहाँ किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी माँ नहीं है क्या, इनका भाई नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहाँ फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी माँ मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है, क्या इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, माँ को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहाँ सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैजी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये खानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहां तक देखा बेहम्दि ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैजी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नियत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दि ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं हूं, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो।
یہ بزرگ بیٹھے ہمارے، یہ بیٹھے، یہ بیٹھے، کوئی ہماری اتنی عمر نہیں ہے جتنی عمر ان کے سجدے کرتے ہوئے ہو گئی مسجد میں، ان کے نمازیں پڑھتے ہوئے ہو گئی۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں 10-10 5-5 2-2 ہزار میں دین کا کام کیا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نظریہ کہ دین کو سستا مت کرو، سستی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاؤں؟ سن لو، یہیں پہ سن لو۔ شادی ہوتی ہے، شادی، ایک رسم حضرت ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے ادھر علاقے میں، دولہا میاں کی جوتی چرائی جاتی ہے، نہیں چرائی جاتی؟ چوری کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے؟ بولو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہیں؟ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کرا رہے ہو؟ اور پھر چوری کی چوری، سینہ زوری، یہ دیکھو بتاؤں، معلوم ہے چھوٹی سالی یا سالہ چرا کے لے گا، پھر ٹھٹے بازی اس پہ، وہ چر گئی، اور اسے بھی پتا کہ میری چرے گی۔ اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائے، یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف، چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے، چوری، اور تھپڑ مارتا گھما کے، عادت بنا رہا چوری کی۔ تو نے یہی سیکھ دی ہے، یہی طریقہ سکھایا۔ اتنے میں وہ آئے، صاحب ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ، بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000۔ دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000، اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں۔ اتنے میں چچا میاں آ گئے، بزرگ، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات، بولے 9 پہ نپٹا۔ اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو۔ ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے 8 10 9 پہ میں نے نپٹا دی۔ بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں، سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے، پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط۔ اب آگے اور بڑا، دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا، امام نے نکاح پڑھایا۔ جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اصل چیز یہی ہے۔ امام نے بندھن میں باندھ دیا، اب جو تھا نکاح پڑھا دیا۔ امام سے پوچھا گیا، امام صاحب تم بتاؤ۔ اب امام صاحب نے بتایا 10,000۔ اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے۔ جتنے بارات والے تھے، ان کو جو ہے، ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا، یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے۔ اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے۔ وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے۔ ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا، اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے۔ یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے۔ اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہیں تک نہیں، حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے، اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر۔ ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو، اور جواری کو نکالو۔ ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے، اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا۔ کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے تو عذاب کی
شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری، سبحان اللہ۔ حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا، تو صرف غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے۔ مالدار اپنے بچوں کو امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے ہوئے معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے، اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی، کوالٹی۔ اب تو کوئی پڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا، کیوں صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں، بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل، لیکن تمہیں کیا پتا ایسے حالات اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے، ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا۔ مرغ بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا کہ قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی، 3 دن پہلے سے تو برسین پہ برسین، اسے دانے پہ دانا چل پڑی پونک، بچے آگے کھینچ رہے ہیں، یہ پیچھے کو کھینچ رہے، قربانی ہو رہی ہے صاحب، قربانی ہو رہی ہے، قربانی۔ 4,000 روپے کی بکری خرید کے، کوالٹی لاؤ۔ تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے، ان کو امام رکھیں گے، آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، آپ دیکھیں، وہ سن لیں گے کہیں سے، یا وہ جان کر ہوں گے، معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے، کیا پڑھا، یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ، اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے، ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمع شمشتان رضا لے کر کے تعویذ ہی لکھے گا، پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے، وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا، وہ سن لیو میری یہ بات، اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے، اتنی بڑی امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اس لیے کچھ نہیں ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑتی، مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے۔ ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو، بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں، اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے امام صاحب کو مت بلاؤ، سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں، عورتوں کو پڑھنا جائز ہے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے۔ نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا، بیٹھک میں بلاؤ، امام صاحب کو عزت دو، امام صاحب کو نذرانہ بھی دو، اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ، وقت ملے کپڑے پہناؤ، تم دوستی رکھو، تمہاری بیوی نہیں۔ اگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا، پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں، باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو، تب راستے بند ہوں گے، ورنہ دروازے بند رکھو۔ کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے، کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ، تو باتیں بنائیں گے، باتیں بعد میں بناتے رہیں گے، اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی، وہ بھی ایسے ہی، انہیں بھی مزہ اسی میں آتا۔ اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں، جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو، سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر میڈے پھر بھی کاٹ رہا، تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے، بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر،
ये सारे तुम्हें देखने होंगे। आज जो दूसरे का माल हड़प करके बैठ जाते हो, ये बहुत हमारे पास फोन आते, हजरत पैसे मारे गए, और बाज तो देता चला जाता, फिर उसकी जमीन खरीदता है, उसका घर खरीद लेता है कम पैसों में, क्योंकि मजबूर होता चला गया है। लेकिन सुनाओ, अगर किसी का हक मार के चला गया, मसला बता रहा हूं, बिल्कुल तलवार की धार पर, अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तब भी कटोगे, इधर कर दोगे तब भी कटोगे। इसलिए मेरे ही जुमले पर रहना, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर सुनो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की अदालत में जब फैसला गया तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे माफ कर सकता है, इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो हक़ुल्लाह है, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, तुम पर किसी का हक है, तुमने किसी के रुपये खा लिए, तुमने किसी की जमीन हड़प कर ली, तुमने किसी का माल मार लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे, वो बंदा माफ ना कर दे जिसका कि तुमने हक मारा है। कितनी लोगों की बुराइयां करते हो, कितनी लोगों की गीबत करते हो, ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे, और हाँ उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे? इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे सामने रख रहा हूं, फिर मोहम्मद अली फैजी जो हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर इस वक्त शायर हैं, इनको मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनोगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सारे उलमा के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। नबी की तबीयत नासाज है, इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, नबी को तकलीफ है। यहां तक घर में 1 दिन हो गए, मेरे नबी को 2 दिन हो गए, नबी को 3 दिन हो गए, सहाबा किराम से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सहाबा किराम से मिल नहीं रहे हैं। अब जब तीसरा दिन आता है, आमना के लाल ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया, दोनों रिवायतें हैं लेकिन हजरत बिलाल वाली रिवायत पेश कर रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ नसीहत करना चाहते हैं, कुछ वसीयत करना चाहते हैं। ये आखिरी वसीयत है। मेरे नबी की वसीयत क्या थी? ऐ लोगों जरा सुनना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने जो इतना बड़ा जलसा किया है, इतने उलमा हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी मौला इसके सदक़े में मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन सुनो, मेरे नबी की तबीयत नासाज, बिलाल को भेज दिया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने में जब आए, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों सारे के सारे मस्जिद नबवी में चलो, मेरे नबी कुछ फरमाना चाहते हैं। अब सारे लोगों ने जब सुना, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, सारे लोग टूट पड़े। अब मेरे नबी, सारे लोग जब पहुंच गए, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज थी, नबी से अकेले नहीं चला जा रहा था। मेरे नबी ने एक मोटा हजरत अली के कांधे पर रखा और एक मोटा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा। अल्लाहु समद। और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आमना के लाल मिंबर शरीफ पर बैठे, अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने खुतबे के बाद
सारे लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानी सारो, तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझ पे तुम अपनी जान कुर्बान कर देते हो। सारे लोगों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया, बैठो बैठो सुनाओ, मेरी बात ही है सुनाओ। सारे लोग बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये आमना के लाल इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे। अबू बकर बोले, आका हमें जान मिली आपके सदक़े में, ईमान मिला आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में। यही कौल कुछ अल्फाज बदल करके हजरत उमर का था, यही हजरत उस्मान का, यही मौलाए कायनात हजरत अली का, कुछ अल्फाज बदले हुए थे, मफहूम यही था। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बैठो बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका मेरा हक आ रहा है, 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा, दे दो। वो 11 दिरहम